رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا فرماتے ہیں کہ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو خیر پہنچاتا ہے، جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، جو دوسروں کا کام آتا ہے. یعنی بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرے، دوسروں کو فائدہ پہنچائے. یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ رسول خدا دے رہے ہیں. تو ہم ہیں ایسے؟ کیا ہم اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ یا نہیں ہمیں دیکھتے ہوئے چلو بھائی آ گیا کچھ نہ کوئی نقصان کرے گا، یا ہماری شخصیت ایسی ہے؟ تو اس ڈیفینیشنز کو جو ہمیں حدیث میں کلمۃ الکسار میں نہج البلاغہ میں جو ملتی ہیں مومن کی متقی کی صفات، اس کو ہم کب اپنی زندگی میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں گے؟ کہاں؟ یہ کتابوں میں رہ جائیں گی ساری چیزیں، یہ ساری صفتیں کتابوں میں پڑھی رہیں، یا ہم اس کو ظہور دیں اپنی زندگی میں کہ بہترین وہ ہے جو دوسرے کی مدد کرے، دوسرے کو فائدہ دے، دوسرے کام آئے. آج کے اس دور کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے؟ کیسے ہیلپ کریں اس سچویشن میں جو فائنینشلی پرابلم ہے، سائیکولوجیکل، سوشل، حتیٰ کسی کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دینا بھی خدا کی بارگاہ میں صدقہ کہلاتا ہے. یعنی اگر آپ اس کو مسکرا کر مومن کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی خیر ہے. یہ وہ خیر ہے کہ جو آپ کے وجود سے ظہور کر رہی ہے. اس کو ہی ہم کم از کم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کسی کی مشکل کو سن لینا خالی آج کل کے دور میں اس کی مشکل کو کم کر دیتا ہے. لیکن کیا ہماری زندگی میں ہمارے ایسے دوست ہیں کہ جن سے ہم اپنے دل کی باتیں کہہ سکیں؟ دنیا اتنی مادی اور اتنی نفسا نفسی کی شکار ہے کہ کسی کو جسے کہتے ہیں نا سر رکھنے کی جگہ نہیں ہے کہ اپنے غم کا اظہار کس سے کرے. معاشرے کی مشکلات ہیں، جانے محترم، آنکھیں تو نہیں بند کر سکتے ان سے. میاں بیوی، ماں باپ، بہن بھائی، دوست، ویسے یہ موبائل اور اس میڈیا نے آ کے ویسے انسان کو دور کر دیا ہے. جو رہی صحیح کثر تھی وہ سوشل ڈسٹینسنگ سے ہو گئی، جو ہمارے یہاں بغیر کوئی بھی نہیں ہے بالکل بھی. کم از کم ماسک پہن کے آ جاتی ہے پبلک، بڑی مہربانی ہے پبلک کی، ورنہ ڈسٹینسنگ تو ہمارے یہاں ہو ہی نہیں سکتی. اللہ صلی علی محمد عزیزان محترم، یا ان حالات میں ہم اپنے وجود سے اپنے اس معاشرے کو کوئی خوراک دے رہے ہیں نہیں دے رہے؟ کیسے اپنے اس معاشرے کو اپلفٹ کریں گے؟ بہت سارے مسائل اپنی جگہ، اتنے مسائل لوگوں نے بولے ہوئے ہوتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے مجلس میں ساروں کو لانا، پھر بتانا، پھر آگے سے لوگ کہتے ہیں مولانا محرم کی مجلس میں کون سی باتیں کر رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ اصلاح امت کی کب ہوگی؟ کب ہوگی اصلاح؟ اگر یہ درس کی جگہ اصلاح نہیں کرے گی تو اور کہاں سے ہوگی؟ کیسے ہم دوسرے کو فائدہ پہنچائیں؟ کیسے خیر پہنچائیں؟ بہترین چیزیں جو اسے اسلام ہمارے لیے بتا رہا ہے اس کو اپنے اندر ایجاد کریں گے. یہی ذکر اہل بیت ہے، یہی فضائل اہل بیت ہے کہ انسان کو جب کوئی دیکھے تو کہے ہاں یہ ان کا ماننے والا ہے. حالات آپ کے سامنے ہیں کیونکہ ہم اپنے اخلاق سے، بہرحال دشمن کی سازش سے اپنی جگہ، پروپیگنڈے اپنی جگہ، فرقہ واریت اپنی جگہ، یہ سب جو ہے وہ یہ اصل میں چکر کوئی اور ہے اور قوم کو الجھایا جا رہا ہے، لڑایا جا رہا ہے. تو اس کو پرہیز کریں، اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیں، اصل ہدف کی طرف بڑھیں. یہ چھوٹے چھوٹے پروپیگنڈے فتنے جو ہے وہ تباہ کرنے کے لیے، انسان کی رفتار روکنے کے لیے ہیں. آپ کی نگاہ جسے مولا متقیان امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو صلی علی محمد، امام نے اپنے فرزند کو فرمایا کہ جب تم لڑ رہے ہو تو تمہاری نگاہ دشمن کی آخری صف میں ہونی چاہیے. یعنی کیا؟ یعنی ہو تم فرنٹ پہ لیکن تمہاری نگاہیں دور تک دیکھتی ہوں دشمن کی سازشوں کو. اس کو پہچانے. ملک کو خامخواہ ایک چیز میں جھونکنے کی کوشش ہے تو ملک کو وہی بچائے
جو صحیح اپنے ملک کی جو ہے وہ خدمت کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہر طریقے سے اس قابل کرے کہ ہم اپنے ملک کے لیے دنیا میں اس کی عزت کو جو ہے وہ قائم کر سکیں. لوگ جو ہے وہ حسرت کی نگاہ سے دیکھیں، نہ کہ لوگ افسوس کی نگاہ سے دیکھیں. اپنے آپس کے رابطوں کو صحیح کرنے ہی سے ہم امام تک پہنچ سکتے ہیں. اجلال محترم، یہ اجتماعی معاملہ ہے. یہ اجتماع تبھی ہوگی جب آپ اپنی خلوت اور تنہائی اور اپنی عبادتوں کو صحیح کریں گے. امام تک پہنچنا اگر آسان ہوتا تو 72,000 ہوتے، صرف 72 تھے. 72,000 لوگ ہوتے جو امام کے ساتھ ہوتے. کیوں؟ کیونکہ مانتے سب تھے، جانتے سب تھے، لیکن سرعت نہیں دکھا پائے. انتظار کرتے رہ گئے، اب یہ ہوگا، اب ایسا کریں گے، اب ویسا کریں گے. ہم اپنی زندگی کے اپنے کاموں میں 24 گھنٹوں کے اندر دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا ایگزٹ کا بٹن ہے کہ اگر امام کی کال آ جائے تو ہم ایک دم چلے جائیں گے امام تک. اس کو پریکٹس کریں. امام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہر کوئی بار بار سوال کرتا ہے، مولانا صاحب میری وظیفہ کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں. دیکھیں، ایک ایک شخص کو تو نہیں بتایا جا سکتا کہ وہ کیا کرے. کلی بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہر شخص خود سمجھے کہ اس کے اندر اللہ نے کون سی صلاحیت رکھی ہے. اگر نہیں ہے تو کوئی چیز سیکھیں، علم سیکھیں، پڑھائی سیکھیں، پروفیشنل سیکھیں، کوئی ایکٹیویٹی سیکھیں، کوئی آرٹ سیکھیں، کوئی ایسی چیز سیکھیں کہ امام کو سی وی دیں. جب چھوٹی سی کمپنی کو کسی کو آپ سی وی دیں، نارمل انٹر، نارمل بی اے، نارمل بی کام، کو پوچھتا ہے آج تک؟ جب تک اسپیشلسٹ ڈگری نہیں ہو، جب تک کوئی اندر ایکسٹرا ایکٹیویٹیز نہ ہو، یہ بھی آتا ہے، وہ بھی آتا ہے، انگلش بھی ہے، کمپیوٹر بھی چلانا آتا ہے، فلانی چیزیں بھی آتی ہیں، یہ بھی، جتنا ایکٹیو ہوتی ہے سی وی بھاری ہوتی جاتی ہے. چھوٹی سی کمپنی نہیں لیتی سادے آدمی کو. امام زمانہ کیسے لیں گے چھوٹے سادے آدمی کو؟ اللہ صلی علی محمد. اس کو ہمیں خود ایز اے کمیونٹی خود سوچنا چاہیے کہ ہم ایز اے کمیونٹی کیا کر سکتے ہیں. اگر ہمارے ہاں اچھے جوان، اچھے بچے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، تو اگر فائنینشلی ایشو ہے تو ہم مل کے اس کی مدد کریں. کمیونٹی کو ایک اچھا اسٹوڈنٹ دیں، ایک اچھا اسپیشلسٹ دیں جو کل کو کمیونٹی کو پے بیک کرے گا اپنے عمل کے ساتھ، اپنی